اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے لمبے لمبے وظائف کیے، پھر دعائیں مانگی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین پر بھی پورے چلتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑا المیہ بن گیا، ہر عام و خاص اسی الجھن میں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو وہ وجوہات بتاتا ہوں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان وجوہات میں پہلی وجہ یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غذی بالحرام، جو جسم حرام سے پلا ہو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب راشی رشوت کھا رہا ہے، ادھر وظائف بھی کر رہا ہے، سود کے بازار گرم کر رکھے ہیں، ادھر وظائف بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کاروبار کرتا ہے اور ادھر وظائف کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ حت المقدور حرام لقمہ اپنے حلق میں نہ جانے دو، آپ کی ہر دعا عرش کو ہلائے گی۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ میں مختصراً ساری وجوہات عرض کرتا ہوں تاکہ اسی درس میں آپ ساری وجوہات سمجھ لیں من جملہ، تاکہ آپ تقریباً ان وجوہات سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو کوشش کریں حرام یا مشکوک لقمہ اپنے حلق میں نہ ڈالیں، راکھ کھا لیں، مٹی کھا لیں، کروڑوں گنا بہتر ہے، لیکن بلا ضرورت شدیدہ، بلا عذر شدیدہ کے اب حرام نہ کھائیں۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نا امیدی کا اظہار کر دے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہہ دے جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تو اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے، ہماری کہاں سنتا ہے اللہ تعالیٰ، بس نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ، جب یہ کلمہ زبان سے نکلے گا اللہ اس کی دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیں گے، پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمارے ہاں دیکھو یہ عام طور پر ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری کہاں سنتا ہے، اللہ تو اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، کوئی مقید نہیں، مطلق ہے، اللہ خوب سننے والا ہے، کس کی؟ سب کی سننے والا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ خوب سننے والا ہے، کس کی؟ سب کی سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی سنتا ہے، چاہے اس کو کوئی مانتا ہے اس کی بھی سنتا ہے۔ کمال تو میرے اللہ کی دیکھو، جو اس اللہ کو نہیں مانتا اس کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جب ہم نا امیدی کے الفاظ زبان سے نکالیں گے ہماری دعا قبول نہ ہوگی۔ اس لیے نا امیدی کے الفاظ ختم کر دو، آپ ذہن میں رہے دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول نہ ہونے کی، فرمایا کہ جب کسی نے کسی سے بولنا چھوڑ رکھا ہو بلا عذر شرعی اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور آپ فرمانے لگے یا معاشر الصحابہ، صحابہ کی جماعت، آج ہم ایک اہم بات پر اللہ سے دعا مانگنے لگے ہیں، مجمع میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس نے کسی سے بولنا چھوڑ رکھا ہو، کیونکہ اگر مجمع میں ایک آدمی نے بھی کسی سے بولنا چھوڑ رکھا ہے پورے مجمع کی دعائیں قبول نہ ہوگی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری خالہ سے میری انبن ہے، اور میں جاؤ بھی خالہ کو منا کراؤ۔ کہتے یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں، آپ ذرا انتظار کرنا، میں بھی دعا میں شریک ہوں گا۔ وہ گھر گیا، خالہ کو منا کر آیا اور پھر دعا میں شریک ہوا۔ یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے ہر ایک سے تو بولنا چھوڑ رکھا ہے۔ بھئی اختلاف ہے، ہو جاتا ہے، نظریات کا اختلاف ہے، آدمی کی طبیعتیں مختلف ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن کم از کم بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آدمی کا غصہ ہے جلدی ختم ہو جائے گا 2 دن میں 10 دن میں، لیکن بولنا چھوڑنا یہ حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے بلا عذر شرعی۔ تو ایک یہ بھی وجوہات ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ایک کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو عاجزی کے میدان میں نہیں لاتے۔ ہمارے دعاؤں کا انداز تو انگلیاں چٹکانا ہے، اور مانگ رہے امام صاحب تھوڑا سا لمبی دعا کر دے تو ہم امام پہ چڑھ جاتے ہیں جی اتنی لمبی دعا کر دی،
اللہ کے بندے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا امام بڑی لمبی دعا کرتا ہے، کچھ اپنے لیے مانگ رہا ہے، کچھ ہمارے لیے مانگ رہا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔